ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان و فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور نبی علیہ السلام کی امت مبارکہ کے اندر پیدا فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ یہ قرآن کریم کا ایک عجیب فلسفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ کچھ عجیب ہی بات کہنا چاہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ جب ایک مرتبہ کسی نے ایمان لا لیا، اسلام لا لیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیا، اللہ کو خدا مان لیا، نبی علیہ السلام کو اپنا رسول اور پیغمبر مان لیا، اور تمام انبیاء پر ایمان لا لیا، فرشتوں پر ایمان لا لیا، تو اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقصود کچھ اور ہے، کہ ایمان والے تو ہے مگر جو ایمان مقصود ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان والے تو ہے مگر جو مقصود ایمان ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ اور سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آیت ان کے اوپر نازل ہوئی، ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا، ایسی قوم پر نازل کی گئی جن کو ہم صحابہ کرام سے موسوم کرتے ہیں، صحابہ کرام سے جانتے ہیں۔ اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ سب سے پہلے مخاطب اس آیت کی یہ ہے، حالانکہ یہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ آسمان نے روئے زمین پر ایسی جماعت کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ کبھی دیکھی گی، ایسے فرما بردار صحابہ۔ سب سے پہلے مخاطب ان سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو مقصود کیا ہے؟ یعنی کون سا ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان تو لا لیا گیا، اللہ کو خدا مان لیا گیا، نبی علیہ السلام کو رسول و پیغمبر مان لیا گیا، تمام انبیاء کو رسول و پیغمبر مان لیا گیا، اللہ کے فرشتوں کو فرشتہ مان لیا گیا، اس کی کتابوں پر ایمان لا دیا گیا، تقدیر کے حق اور شر اور برے ہونے کو مان لیا گیا، بعد الموت پر ایمان لا لیا گیا، اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے آمین۔ تو مقصود کچھ اور ہے، فرمایا گیا آمین ایمان لے کر آؤ۔ تو مقصود یہاں پر یہ ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ آمینو تو وہ ایمان لے کر آؤ جس کی اسلام تربیت نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تھی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین جیسے عظیم نعمت جب تمہارے کو میسر آ جائے تو تم کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے کاموں کو مانو، ان کے سچ کو سچ جانو، ان کے برے کو برا جانو، ان کی اطاعت جہاں تک کی ہو سکے ان کی اطاعت کرو، یہ ہے عامل ہے۔
یعنی کہ جس طریقے سے ان کی اطاعت کرنے کو کہا جا رہا ہے اس طریقے سے ان کی اطاعت کی جائے. ایسا نہیں کہ ہم پیدا ہوئے، ہم بڑے ہوئے اور ان کے احسانات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، پیٹ پیچھے ڈال دیا، اب ان کے احسانات کی ہمارے کو کوئی پرواہ نہیں. یہ مطلوب نہ تھا. مطلب یہ تھا کہ ہم ان کے احسان کو یاد رکھتے ہوئے ان کے احسانات کا اقرار کریں، اور ان کے احسانات کا بدلہ کس طریقے سے دیا جائے گا؟ ان کے احسانات کا بدلہ اس طریقے سے دیا جائے گا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہ اپنے بازوؤں کو ان کے لیے پھیلا دو، ان کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پھیلا دو، ان کی فرما برداری میں اپنے آپ کو بچھا دو. اور پھر کہا گیا کہ ان کے لیے دعائیں بھی کرے. دعا کس طریقے سے کی جائے؟ کما ربیانی صغیرا، کہ اے خدا، اے میرے رب العالمین، ان لوگوں نے جیسے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے، آپ ان کے اوپر ویسا ہی فضل و کرم فرمائیے. ان کو دنیا کے اندر بھی سکون عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی سکون عطا فرمائیے. ان کو دنیا کے اندر وہ تمام نعمتوں سے محظوظ فرمائیے جن نعمتوں کو ان لوگوں نے ہمارے اندر داخل کیا ہے، جن نعمتوں کو ہمارے اوپر فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے. آج ہمارا معاشرہ جس طریقے سے جا رہا ہے، خاص طور سے والدین کی اطاعت کے تعلق سے، والدین کے احسانات کے تعلق سے عجیب عجیب کارگزاریاں، عجیب عجیب واقعات اور خبریں موصول ہوتی ہیں کہ دل دہل جاتا ہے. والدین کی نافرمانی عام ہو چکی ہے، ماں باپ کو جھڑکا جا رہا ہے، دوست اور احباب کو ماں باپ پر ترجیح دی جا رہی ہے. ہمارے اکثر اوقات والدین کے بغیر باہر دوستوں کے ساتھ گزر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ طور سینا پر چڑھ رہے تھے تو وحی نازل ہوتی ہے کہ اے موسیٰ اپنی چپل اتار لو، اے موسیٰ اپنی چپل اتار لو. موسیٰ دم رہے گئے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ طور سینا پر چڑھ گیا لیکن کبھی نہ آتا رہے کہ چپل اتار لیا جائے. تو پھر وحی آتی ہے، فرمایا جاتا ہے کہ موسیٰ، جس ماں کی دعاؤں کے بدولت تم سے تکلیفوں اور مشقتوں اور آفتوں کو دور رکھا جایا کرتا تھا، وہ ماں اس دنیا سے جا چکی ہے. جس کی دعائیں تمہارے لیے آڑ ہوا کرتی تھی ان تکلیفوں اور مصیبتوں اور مشکلوں سے، اب در اس بات کہیں کہ یہ چپل تمہیں اس طور سینہ سے پھسلا کر گرا نہ دے تو سنبھل کر قدم رکھو. اب تمہارے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں بچا کہ ماں کا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو فرمایا ہاں ماں زندہ ہے. تو فرمایا کہ اپنی ماں کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرو، ابھی جہاد میں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک صحابی ایسے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ والدین کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری جنت ہے اور وہ دونوں تمہاری جہنم ہے. اگر تم والدین کی اطاعت کرتے ہو، ان کی فرما برداری کرتے ہو تو ظاہری بات ہے جنت میں داخل ہوگے. اور مقصود یہی عامل ہو کہ ایمان لے کر آؤ. ایمان کیسا لے کر آؤ؟ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں اور چاہ یہی رہے تھے کہ جیسی والدین کی اطاعت کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی طریقے سے ان کی اطاعت کرو. اپنی من مرضی اطاعت کی کوئی ویلو نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ منہ پہ مار دی جائے گی. ایسے ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امک، تیری ماں کا سب سے زیادہ تجھ پر حق ہے. پھر فرماتے کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ پھر فرماتے امک، تیری ماں کا سب سے زیادہ تجھ پر حق ہے.
پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کس کا حق ہے، پھر فرماتے ہیں تیری ماں کا حق ہے، پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ فرماتے ہیں اس کے بعد کس کا حق ہے، پھر مرحوم ابو، پھر تیرے باپ کا حق ہے. کہ ماں کا مقام ہے، ماں کا وہ مقام ہے جس تکلیفوں سے لے کر انہوں نے ہمیں اس دنیا کے اندر لایا ہے. 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر، اپنے رحم کے اندر ہمیں رکھا ہے. وہ 2 سالہ اور 2.5 سالہ دودھ کی پرورش انہوں نے کی ہے، راتوں کو جاگ کر ہمارے لیے گزار دی ہے، ہماری تربیت کے اندر کوئی کسر باقی نہیں رکھی. یہ ماں کا مقام ہے. تو ماں باپ کے احسانات کو نہ بھولے، ماں باپ کی قدر کرے. جس دن ماں باپ اس دنیا سے جاتے ہیں اس دن دنیا میں ایک اندھیرا سا چھا جاتا ہے ہماری زندگی کے اندر. جن کے والدین نہیں وہ بھی جانتے ہو گے. تو ہم میں سے جن کے والدین ابھی باحیات ہیں ان کی قدر کیجیے. وہ دن قیامت سے کم نہ ہوگا جس دن ان سے ہم دور ہو جائیں گے یا یہ ہم سے دور ہو جائیں گے. وہ قیامت سے کم نہ ہوگا. ایک قیامت برپا ہوگی، گھر کا چین و سکون ختم ہو جائے گا، گھر کا نظام ادل پتل ہو جائے گا. والدین کو اللہ نے مقام دیا ہے. تو جبھی تو کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد، اپنے نام کے بعد فوراً کہا اللہ تعبدوا الا إياه وبالوالدین احسانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو پورا کرنے کے بعد تمہارے کو فوراً اپنے والدین کی اطاعت میں لگنا ہے. یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے تم جس کی اتباع کر لو گے، اطاعت کر لو گے، تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے. پھر ایک لفظ فرماتے ہیں، اس لفظ اردو زبان کا سب سے آسان، سب سے حقیر لفظ بول سکتے ہیں. یعنی اس سے چھوٹا لفظ ہے ہی نہیں اردو زبان کے اندر. اف کا اف، کہ تم انہیں اف تک بھی نہ کہو. اف سے تو درکنار آج والدین کو غالب کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، ان کے احسانات کو فراموش کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ان کے اوپر ترجیح دی جا رہی ہے. پھر دوسری چیز ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ ایمان کیسا لے کر آؤ. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ویسی ہے کہ نہیں جو آمینو کہنا چاہ رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آمینو کے اندر پیغام دینا چاہ رہے ہیں. ہمارا روزہ اس لائق کا ہے کہ جو آمینو کی طرز پر اتر سکے. تو ہماری نماز کے اندر بھی کسر باقی ہے. جیسی نماز مطلوب تھی وہ نماز ابھی حاصل نہیں ہوئی، جیسا روزہ مطلوب تھا وہ روزہ بھی حاصل نہ ہو سکا، جیسا ایمان مطلوب تھا وہ ایمان ابھی حاصل نہ ہو سکا، جیسا پڑوسیوں کے ساتھ حقوق تھے وہ حقوق حاصل نہ ہو سکے. ہمارے دل حسد، بغض، کینہ، کپٹ سے بھرے پڑے ہیں. ہم نے قطع رحمی کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں سے ناراض ہونے کا ہم نے ایک میدان سرگرم کر رکھا ہے. لوگوں کو طعنہ زنی دینے کی ہمارے اندر عادت آ چکی ہے. ہم اٹھتے بیٹھتے لوگوں کی غیبتیں کرنے لگے ہیں، ہم لوگوں کی چغلخوریاں کرنے لگے ہیں، بہتان تراشیوں کا ایک سمندر برپا کر کے رکھا ہے. یہ ہمارے اندر کی خرابی اور کمیاں ہیں. یہی کہہ رہے ہیں آمینو. ان تمام چیزوں سے جب آدمی اپنے دل کو پاک اور صاف کرے گا تو جب آمینو بنے گے ایمان لے کر آؤ گے. یہ ایمان مطلوب ہے. اور جب یہ ایمان آئے گا تو ڈائریکٹ جنت ہے. یہی ایمان مطلوب ہے، یہی ایمان جنت کے اندر لے کے جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا مطلوب نہیں، آمینو مطلوب ہے. اور دوسری بات، اپنا مطلوب اللہ کو بناؤ. ہمیں اپنا مطلوب اللہ کو بنانا ہے. ضعف الطالب والمطلوب، قرآن کہہ رہے ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں. کہ جب آدمی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں سب کمزور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بنسبت تمام چیزیں کمزور ہیں. ہر رشتہ کمزور ہے، ہر مادی چیزیں کمزور ہے، ہر ضروریات کی اشیاء کمزور ہے، ہر چیز ہمارے تعلقات کمزور ہے. صرف جو مضبوط ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے اور وہی مطلوب ہے. جب ہمارا ارادہ کمزور کی طرف ہوگا تو ہم کمزور بنیں گے. جب ہمارا ارادہ کمزور ہوگا تو ہم کمزور بنیں گے. ہم جب کمزور چیز کی طرف پڑیں
پڑیں گے, کمزور چیز کے پیچھے چل پڑیں گے, اور جب وہ چیز ہمیں حاصل نہ ہوگی تو ہم کمزور پڑ جائیں گے. کیونکہ جس کے پیچھے میں پڑا تھا, جس کے پیچھے میں چل رہا تھا, جس کی میں اتباع کر رہا تھا, وہ خود کمزور تھی, اور جس چیز نے, جو چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی, اس چیز نے مجھے کمزور بنا دی, تو میں کمزور پڑ گیا. لیکن اگر ہمارا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور جو کہ اصل مطلوب ہے, تو ہم کمزور کبھی زندگی میں نہیں پڑیں گے کمزور, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے مضبوط ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے ہیں, ان کی صفت اعلیٰ ہے, متکبر ہے, وہ کمزور نہیں ہے نعوذ باللہ. تو ہمارا مطلوب مضبوط ہونا چاہیے. اگر ہمارا مطلوب مضبوط ہوگا تو ہمارے کو مطلوب جب مضبوط ہوگا تو ہم کمزور نہیں پڑیں گے, اور جب ہم کمزور نہیں پڑیں گے تو اس دنیا کی تکلیفیں اور مشقتیں کو ہم برداشت کرنے کے لیے ہمارے اندر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی, اس کو برداشت کرنے کے ہمارے اندر قوت پیدا ہو جائے گی. تو قرآن یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آمینو, کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں, نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جب ہماری نماز میں خشوع و خضوع آئے گا تو ہم جب جا کے مطلوب بنیں گے, اور یہی آمینو ہے. روزہ رکھنے کا جیسا حق ہے, جب اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے تو یہی آمینو ہے. رشتہ داروں کے ساتھ جیسا سلوک کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے, جب ان سلوک کی ہم پابندی کریں گے تو یہی آمینو ہے. جب ہم تعلقات کو ویسا بنائیں گے جیسا تعلقات بنانے کا ہمیں حکم دیا گیا, یہی مطلوب اور آمینو ہے. تیسری بات, ہم قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی فکر نہیں کرتے. قرآن کریم کے اندر ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. پورا قرآن کریم سمجھنے کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے, پورا قرآن کریم سمجھنے کو نہیں بولا جا رہا ہے. بس جتنا مقصود اور مطلوب ہے اتنا بس حاصل کیا جائے, جس کے ذریعے تمہارے کو زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے, اور جس طریقے سے تمہارے کو زندگی گزارنے میں آسانی مہیا حاصل ہو جائے, بس اتنا. باقی اس کے نقائص جو ہے, اس کے علم و فہم ہے, وہ چھوڑ دو, علماء پر چھوڑ دو, وہ دیکھ لیں گے. لیکن ہمارے اس دور کے اندر بات کو دوسری طرف لے جاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, ہمارے دور کے نوجوانوں کو نہیں پتا کیا ہو گیا. جو مطلوب تھا, جو توحید اور رسالت اور آخرت تھی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو جو بنایا ہے وہ آسان بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ اس وجہ سے بنایا ہے, یہ ذکر ہے, یہ ذکر کے لیے آسانی ہے, یہ ذکر پیدا کرنے والی چیز ہے. لیکن اس چیز کو چھوڑ کر ہم مسئلے مسائل کے اندر پڑھنے لگے ہیں, اور مسئلے مسائل کے اندر اس قدر پڑھے کہ ہم نے نبیوں کو نہ چھوڑا, ہم نے صحابہ کو نہ چھوڑا, اہل بیت کو نہ چھوڑا, علماء کو نہ چھوڑا. وہ نوجوان جو دن میں بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا, رات میں جا کر کسی غلط لوگوں کی ویڈیو سن کر, کسی کافروں کی اور مرتدین کی ویڈیو کو سن کر, وہ رات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی بک کر سوتا ہے. صحابہ کرام پر بھوکتے ہیں. ہمارے کو قرآن کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا, حدیث کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا, لیکن دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں, ہم سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں. تو اپنی ایمان کی فکر کرے, اپنی پچھلی زندگی دیکھے, آج سے 1 سال پہلے, 1.5 سال پہلے, یا جس دن آپ کے اندر بدلاؤ آیا ہے اس سے پہلے کی زندگی پہ دیکھے. آپ اچھے سے نماز پڑھ رہے تھے, آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت بھی کر رہے تھے, اللہ کے احکام کی تعمیلات بھی کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کر رہے تھے, صحابہ کرام کو دل و جان سے چاہتے تھے, محبت کرتے تھے, اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم پر عمل کرتے تھے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ان کی اقتدا کر اپنی ایمان کو بنا سنوار رہے تھے, لیکن جیسے گمراہوں کی کلپ اور ان کی ویڈیوز کو سننے لگے, تم نے صحابہ کرام کو بھوکنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو اس دلدل کے اندر پھنسا لیا. یہ گناہوں کا دلدل ہے, یہ ایمان کو چھیننے والا, کھینچنے والا دلدل ہے. تو اپنی ایمان کی فکر کرے.
اور اپنے تعلقات کو مضبوط کرے، برائیوں کو ختم کرے، غیبتوں کو ختم کرے، چغلخوریوں کو ختم کرے۔ ہم جب نماز پڑھنے آتے ہیں، ہم جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارا دل حسد، بغض، کینہ، کپٹ سے پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ ہم نیک کام تو کر رہے ہیں، ہم 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم شاید صاحب ترتیب بھی ہیں۔ صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں جس کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن 10 سال پہلے جو میں نے پہلی نماز پڑھی تھی، آج 10 سال کے بعد میری نماز کی وہی کیفیت ہے۔ اپنے آپ کا خود محاسبہ کرے کہ میری نماز پہلے جیسی ہے کی بھی نہیں۔ اور جب ہم اپنے آپ پر خود غور و فکر کریں گے تو ہماری باتیں لوگوں کے اندر اثر انداز ہوں گی۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کہ ایمان والو اپنے آپ کی خبر لو، علیکم انفسکم، اپنے آپ کی خبر لو۔ پھر اس کے آگے فرمایا جا رہا ہے، اگر تمہارے کو ہدایت مل جائے، تم مسلمان بن جاؤ، تم ایمان والے بن جاؤ، تو وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کی گمراہی تمہارے کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکیں گی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اعمال ہم جو دنیا میں کیا کرتے تھے وہ ہم سب کو بیان کر دیں گے، تو دنیا میں یہ کیا کرتے تھے اور یہ نہ کرا کرتے تھے۔ تو یہاں پر کہے علیکم انفسکم، اپنے آپ کی خبر لو، اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ ابھی ہمارا مقصود یہ بن جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور خود کی اصلاح کی فکر ہی نہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور بڑے اکابرین صحابہ میں سے، ایک مضطربانہ چیختے چلاتے ہوئے کیفیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ حنظلہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے، ایمان تر و تازہ رہتا ہے، آپ سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، جنت اور جہنم سامنے ہوتی ہے، آخرت سامنے ہوتی ہے، میدان محشر سامنے برپا رہتا ہے۔ تو فکر لگی رہتی ہے، دنیا چھوڑ کر آخرت بنانے کی فکر لگی رہتی ہے۔ لیکن جب آپ کی مجلس سے جاتے ہیں، بیوی بچوں کے اندر گھل ملتے ہیں، بازار کے اندر جاتے ہیں، آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، تو ایمان کی کیفیت کے اندر فرق آنے لگتا ہے، کیفیت کے اندر فرق آنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فساعتاً ساعتاً، یہ تو گھڑی گھڑی کی بات ہے، تو بدلتے رہتا ہے، اس سے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ یہاں اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ صحابی رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم روز بیٹھے رہ رہے ہیں، صبح شام بیٹھے رہ رہے، ان کو اپنے آپ کی اصلاح کی فکر ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے، موجود ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اور ہم اپنی 5 وقتہ نماز، جمعہ کی نماز، تھوڑے بہت قرآن کی تلاوت اور تھوڑے بہت تعلقات اچھا کرنے کے بعد نہیں پتہ کس دعوے کے اندر پڑے ہوئے کہ ہم سے بڑا پکا سچا مسلمان کوئی نہیں، ہم سے زیادہ تر و تازہ ایمان والا کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے بڑا ایمان والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس چیز کو مٹھانا ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرنا، علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کی خبر گیری کرو۔ ایک صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی جتنے فتنے آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلا دیا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر جتنے منافق ہیں ان تمام کا نام لے کر اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے۔ صرف یہ اور اللہ کے رسول جانتے تھے کہ کون منافق اور کون ایمان والا ہے۔ قیامت تک کے کتنے جھوٹے دجال مکر و فریب نبی علیہ السلام کی عصمت پر حملہ کرنے آئیں گے، ان تمام کا نام لے کر اللہ کے رسول نے بتلا دیا تھا۔ یہ جھوٹے مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے آئیں گے اور میرے محبوب کی نبوت پر حملہ کریں گے، ان کا نام بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا۔ کذابون ثلاثون، کہ 30 جھوٹے مکر و فریب کا دعویٰ لے کر اٹھیں گے اور دعوے نبوت کریں گے۔ تو صحابہ کرام ان کو دیکھا کیا کرتے تھے۔ اگر مدینہ کے اندر کسی کا انتقال ہوا کرتا تو صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس جنازے کے اندر شریک ہے کہ بھی نہیں۔
اگر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے کے اندر شریک ہوا کرتے تھے تو صحابہ کرام سمجھ لیا کرتے تھے کہ یہ بندہ مومن تھا۔ اگر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے کے اندر شریک نہیں ہوتے تھے تو سمجھ جایا کرتے تھے یہ شخص منافق تھا، مرنے والا منافق تھا، جس کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دی تھی۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عالی دنیا کے حکمران تھے، وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں کہ اے حذیفہ بن یمان، میں تجھ سے سوال نہیں کرتا کتنے منافق ہے، میں ان فتنوں کے بارے میں بھی سوال نہیں کرتا، صرف تجھ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فہرست تجھے تھمائی تھی، جن لوگوں کا نام لے کر بتایا تھا کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، اس فہرست کے اندر کہیں عمر بن خطاب کا تو نام نہیں۔ وہ عمر بن خطاب جو راتوں کو درے لے کر گشت کیا کرتے تھے، وہ عمر بن خطاب جن کی خلافت کے اندر درندے کمزور جانور کو کھانے سے ڈرا کیا کرتے تھے، جن کی حکمرانی، وہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے باپ کے نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زبان میں قرآن بولا کرتا تھا، قرآن کی ایسی بہت سی آیتیں جو عمر بن خطاب کا فیصلہ ہوا کرتا تھا، عمر بن خطاب کی جو رائے ہوا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر آیت نازل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو مطلوب یہ ہے کہ وہ ایمان والے بنے جو مطلوب ہے، اور دوسری چیز اپنے آپ کی فکر کرے، لوگوں سے زیادہ اپنے آپ کی فکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسرے سے زیادہ اپنی خود کی فکر ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور تب ہم دعا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کامٹی کے اندر مسجد کار نگر کے اندر مسجد کا تعمیری کام شروع ہے، تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ تعاون فرمائیں، کمیٹی کے ہزار آپ کو دروازے پر مل جائیں گے۔